بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض وفات میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھا رہے تھے۔ جب پیر کا دن ہوا تو مسلمان نماز فجر میں صفیں باندھے کھڑے تھے۔ تب رسول اللہ نے حجرے کا پردہ ہٹا کر صحابہ کرام کو دیکھا اور مسکرائے اور چہرہ انور دمک رہا تھا۔ اس سے ہم لوگوں کو اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ نماز میں ہی فتنہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی ایڑی کے بل پیچھے ہٹنے لگے تاکہ صف میں مل جائیں۔ انہوں نے سمجھا کہ رسول اللہ نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کر لو، اور حجرہ کا پردہ ڈال دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ البدایہ والنہایہ میں ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز سے فارغ ہوتے ہی سیدھے حجرہ مبارکہ میں تشریف لے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عائشہ سے کہا کہ رسول اللہ کو اب سکون ہے، جو کرب و بے چینی پہلے تھی وہ اب جاتی رہی۔ سیرت ابن ہشام نے ابن اسحاق سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، میں دیکھتا ہوں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اچھی حالت میں صبح کی ہے۔ آج میری دوسری بیوی حبیبہ بنت خارجہ کی باری کا دن ہے، جو مدینہ سے 1 کوس کے فاصلے پر مقام سنح میں رہتی تھی۔ اگر اجازت ہو تو وہاں ہو آؤ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اسی طرح جب اور لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت اور سکون کا علم ہوا تو وہ بھی اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا بیان ہے کہ حضرت علی مزاج پرسی فرما کر حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لائے تو لوگوں نے معلوم کیا، اے ابو الحسن، آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حالت میں صبح فرمائی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے آج آپ نے اچھی اور بہتر حالت میں صبح فرمائی ہے۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا کہ اے علی، اللہ کی قسم 3 دن کے بعد تو لاٹھی کا غلام ہوگا، یعنی حاکم کوئی اور ہوگا۔ اللہ کی قسم، میں سمجھ رہا ہوں کہ رسول اللہ اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے۔ عبد المطلب کے خاندان والوں کے چہروں پر موت کے وقت جو آثار ہوتے ہیں، میں ان کو اچھی طرح پہچانتا ہوں۔ صحابہ کرام تو یہ سمجھ کر کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا ہے، ادھر ادھر منتشر ہو گئے، مگر تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں زیادتی اور بہت کرب و بے چینی شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس اپنی آغوش میں رکھا۔ تکلیف میں دم بدم اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور ادھر اس زہر کا اثر بھی ظاہر ہونا شروع ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی سازش سے خیبر میں کھا لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ سے فرما رہے تھے، اے عائشہ، خیبر میں جو کھانا میں نے کھا لیا تھا اس کی تکلیف برابر محسوس کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ گویا اس زہر کے اثر سے میری رگے جان یعنی شہ رگ کٹی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک پیالے میں پانی رکھا ہوا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں دستے مبارک اس پانی میں ڈالتے اور پھر چہرہ انور پر پھیر لیتے اور یہ فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں، اے اللہ موت کی سختیوں پر میری مدد فرما۔ غرض اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شدید کرب و بے چینی سے دوچار تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تکلیف کو دیکھ کر آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے نہ رہا گیا اور ان کا دل بھر آیا اور وہ بے ساختہ پکار اٹھیں، واہ کرب ابا، ہائے ابا جان کی تکلیف۔ رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، یعنی بیٹی آج کے بعد تمہارے ابا پر کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، یعنی بس اب جنت کو روانگی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سخت بیماری والا کوئی نہیں دیکھا، یعنی عام انسانوں سے آپ کی تکلیف زیادہ تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی حالت میں آپ کے پاس حاضر ہوا اور رسول اللہ کے جسم اطہر پر ہاتھ رکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت سخت بخار میں مبتلا تھے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ بخار تو بہت سخت ہے، یا رسول اللہ آپ کا بخار تو بہت سخت ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، مجھے تم میں سے 2 آدمیوں کے برابر بخار ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یقیناً آپ کا اجر بھی تو ڈبل ہے۔ تو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا اجل، یعنی ہاں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کا مشاہدہ کرنے کے بعد اب مجھے کسی کی تکلیف پر ناپسندیدگی نہیں ہوتی، یعنی اب تکلیف کی زیادتی کو مرنے والے کے لیے خیر کا باعث سمجھتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔